غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے پکارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان غوث پاک۔ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسانی عظیم ہے، آج ہمارا 10واں پروگرام ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے پروگرامز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے جن پہلوؤں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے ہم سبق حاصل کر رہے ہیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتوں سے ہم سیکھ رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی عبادات، آپ کا مبارک بچپن، مبارک جوانی، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے علمی بیان کو جو بیان کیا جا رہا ہے بلکہ بیان کیا جا چکا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک سیرت کا پہلو کہ غوث پاک جو نصیحتیں فرماتے تھے وقتاً فوقتاً، اپنے مریدین کو آپ نصیحتیں فرماتے، مسلمانوں کو نصیحتیں فرماتے، بیانات کے ذریعے نصیحتیں فرماتے، ان نصیحتوں کی وجہ سے کتنے ہی لوگ نیکی کے راستوں پر گامزن ہو گئے۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کی نصیحتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں میرے اور آپ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ پاک نے نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے، بلکہ اگر قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں کہیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے، کہیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو نصیحتیں فرمائیں اس کو بیان کیا ہے، کہیں اللہ پاک نے جو کافروں کو راہ ہدایت کی دعوت دی گئی اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن پاک بھی نصیحتوں بھرا ہے۔ بزرگان دین، صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کی مبارک سیرتوں میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریب لوگوں کو اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے والے جو مبلغین ہیں ان کو بھی دیکھیں تو وہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے ہیں۔ نصیحتوں کا انسانی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اب نصیحت کرنے والا کیسا ہو، نصیحت کس طرح کی جائے، نصیحت کرنے میں کن باتوں کا خیال کیا جائے، یہ بھی بہت اہم باتیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج عبد الرحیم اتاری بھائی موجود ہیں، بزرگ اسلامی بھائی ہیں، پرانے دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں سے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کلام بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے سینئر بلکہ سینئر ترین نعت خوانوں میں ہمارے عبد الرحیم بھائی کا شمار ہوتا ہے۔ عبد الرحیم بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عبد الرحیم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے زمین و زماں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ جی سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و
سنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماں کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دل کو بھلے روا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے روا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے امید ہوتی ہے کہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ نیکی کے راستے پر آ جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملتا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے کا جو حکم ہے آپ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نصیحت انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے بچپن میں بہت سارے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نصیحتیں کی ہوں گی، ماں باپ کی نصیحتیں بھی یاد ہوں گی، دوستوں کی نصیحتیں بھی یاد ہوں گی، اور بڑھاپے میں جب انسان پہنچتا ہے تو پھر بہت ساری اسے وہ باتیں، وہ نصیحتیں یاد آتی ہیں جس پر اس نے عمل نہیں کیا، اور وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جس پر عمل کر کے اس نے ایک کامیاب زندگی گزاری، ایک اچھے مقام پر وہ پہنچا۔ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، رسول کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا، اللہ راضی ہو جائے، جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ مل جائے، سرکار دو عالم علیہ السلام راضی ہو جائیں، یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انسان عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہی ایک مقصد جس کی طرف لانے کے لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو اپنے چاہنے والے تھے اور جو گناہ گار لوگ تھے ان کو نصیحتیں کرتے آئے، ان کو سمجھاتے آئے، اور ان کے نیکی کی دعوت کا اثر ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو موضوع جس پر ہمارے ساتھ بزرگ ولی موجود ہیں بات کریں گے، وہ موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ بیانات کرتے، اس میں بھی نصیحتیں فرماتے، کبھی پرسنلی طور پر بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ نصیحتیں فرماتے۔ مکمل کتابیں علماء نے اس پر لکھی ہیں آپ کے بیانات پر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ہمیں کئی کتابیں اس پر ملتی ہیں، لیکن وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، مختصر وقت میں ساری نصیحتوں کو بیان کرنا، سمجھانا، آسانی سے بیان کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا آسان نہیں، بلکہ بہت ہی مشکل ہے، ناممکن کی طرح ہے۔ اختر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اختر خان اتاری بھائی، پٹھان اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے رفیق اتاری صاحب موجود ہیں، بزرگ ولی ہیں لیکن ماشاءاللہ انگلش بہت اچھی ہے۔ ابتدا کرتے ہیں ہمارے اختر خان اتاری بھائی سے۔ اختر بھائی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں آج ہمارا موضوع ہے، کیا فرمائیں گے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کچھ نصیحتیں اگر آپ بیان فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ، جس طرح آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ان نصیحتوں ہی کی بنا پر پوری ایک شریعت کا معاملہ چلتا ہے، اس کے اوپر قرآن حدیث کے مطابق۔ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں نصیحت کرتے ہوئے مسلمانوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو بلکہ اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر رہیں گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1، امر یمتثلہ، نہی یجتنبہ، قدر یرضی بہ۔ امر یمتثلہ یعنی شریعت کے حکم پر عمل کرے، نہی یجتنبہ شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے، اور آخر میں ارشاد فرمایا قدر یرضی بہ یعنی تقدیر پر ہمیشہ قائم رہے۔ اور ان تین باتوں پہ اگر غور کیا جائے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں اور ہم سب بھی غور کریں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کر دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ان 3 مختصر نصیحت کے اندر پوری شریعت کا خلاصہ کر دیا ہے کہ جتنا مطلب یہ نا کہ ممکن ہو والا معاملہ نہیں ہے کہ لازمی کر لے اپنے اوپر کہ شریعت پر عمل کرنا ہے. اب رب نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، حتی الامکان کرنا ہے. جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہے، اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے. اور میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھے، تینوں نصیحتیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اسی کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے نا، کہ سارے معاملات میں انہی کو گویا پیش نظر کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک عالم صاحب بیان فرما رہے مجمع سے، اور وہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ وہاں سے گزرے، کچھ دیر کھڑے رہے، سنتے رہے، تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوں کیوں نہیں کہہ لیتے کہ دیکھو جب تک رب جلیل فرماتا رہا حضرت خلیل مانتے رہے، ہے نا، کہ بے آب و گیا بیابان میں سارے میں بچے کو اس کی والدہ کو تنہا چھوڑ دیا، بچے پہ چھری چلانی حضرت اسماعیل پر، بولا راضی ہو گئے. آگ کا معاملہ ہوا اس پہ بھی راضی ہوئے. تو بولا جو رب جلیل فرماتا رہا حضرت خلیل مانتے رہے، اور پھر وہ وقت آئے کہ حضرت خلیل عرض کرتے رہے رب جلیل مانتا رہا، ہے نا، کہ خانہ کعبہ ہاتھ سے تعمیر ہوا، اور تیرے آخری محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میں سے ہوں، اور دنیا کا مائے، اور یہاں یعنی وہ سارے معاملات اس کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان مبارک ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ایز اے مسلم ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پھر یہ ادھر ادھر نہ سوچے، ہم اپنی اٹکل سے سوچیں گے تو مر جائیں گے. بہت سارے معاملات میں اختر بھائی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کے احکامات ہیں، اب ایک عام بندہ ہے، دنیا دار بندہ، وہ کہتا ہے یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کیوں ہو؟ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت میں جو ہے تو اپنی سمجھ کو اس کے پیچھے کر. رسول کریم علیہ السلام نے جو فرما دیا تو بس عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو قربان کر دیجئے. عقل اچھی وہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلے. ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے، شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا. پھر بڑی خوبصورت بات غوث پاک نے جو فرمایا، نہیٌ یجتنبوا، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے. شریعت میں منع کیا گیا سود کھانا حرام، تو حرام بچنا ہے. شریعت میں منع کیا گیا کسی کا مال دبانا حرام ناجائز گناہ، مجھے اس سے بچنا ہے. کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، گالی دینا، یہ غلط ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام دین فطرت ہے. یعنی دین اسلام کے تقریباً جو احکامات آپ دیکھیں گے یہ انسان کی فطرت کے بہت قریب ہیں. انسان فطری طور پر بھی چاہتا ہے کہ مجھے اسی انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر اس انداز سے زندگی گزاری جائے شریعت کے مطابق تو یقیناً انسان بہت سارے گناہوں سے بچے، انسان پرسکون زندگی گزارے. اور آخری نصیحت بڑی خوبصورت، قدر یرضا بہ، کہ تقدیر پر راضی رہے. جو تقدیر جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا اس پر راضی رہیں. میں اپنے رب پر راضی ہوں، اللہ کے دیے پر بندہ راضی رہے تو پھر اللہ بندے کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بندہ بڑا پرسکون ہوتا ہے. رفیق بھائی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں بیان فرمائی ہمارے اختر بھائی نے، 3 نصیحتیں بیان فرمائی. اچھا، تینوں پر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اس کا مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، زندگی میری اچھی گزرے، ٹھیک ہے، میں دنیا سے کامیاب ہو کر رخصت ہو جاؤں. میں چاہوں گا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مزید نصیحتوں پر بھی آپ کچھ بات کریں کہ ایسی غوث پاک کی نصیحتیں کہ جس سے ہم اللہ پاک کے پیارے بنیں. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی راشد بھائی، یہ تو واقعی ہر مسلمان کا یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس کی عین آرزو ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ. رضا مولا از ہما اولا، ٹھیک ہے نا.
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کے تو کیا کہنے. دیکھیں دنیاوی طور پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو پس منظر کو اس طرف لے جاتا ہوں. دنیاوی طور پہ بھی ہم اگر کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ کی کوئی نصیحت یا ایڈوائز ہوتی ہے نا تو اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب ہارٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ اگر کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا, کسی ہارٹ سرجن کے پاس جائے گا, تو وہ اسے جو نصیحت کرے گا کہ مجھے تمہیں جو ہے نا یہ پرہیزی کرنی ہے, یہ کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ کرنا ہے, تو بڑی توجہ سے اسے سنو گا اور اس پر عمل کرے گا. ایسے ٹھیک ہے نا. انگلش میں کہتے ہیں کہ دا ورڈس آف دا ایکسپرٹ آر گولڈن ورڈس. ٹھیک ہے نا, یعنی جو ایکسپرٹ جس فیلڈ کے ہوتے ہیں ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا نصیحتیں ہوتی ہیں یا اقوال زرعی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, آپ تو ولیوں کے سردار ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی نصیحتیں تو اللہ اکبر اس قدر جو نورانی. عمل کرے گا جی جی غوث پاک رحمت اللہ کی نصیحتوں پر جو عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے گا انشاءاللہ الکریم دنیا کا بے تاج بادشاہ بنے گا. بے شک بے شک. انشاءاللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مالداروں, یعنی تم مالداروں کو نصیحت فرما رہے ہیں, نصیحت فرما رہے ہیں. یہاں مالداروں کو نصیحت جی کی جا رہی ہے. ایک خاص یعنی کہ سیگمنٹ یا خاص طور پر وہ افراد متوجہ ہو جائے نا جن کو اللہ پاک اللہ نے نے صاحب ثروت بالکل کیا ہے, مال و دولت دیا ہے, بالکل. تو وہ متوجہ ہو جائے غوث پاک ان کو کیا نصیحت فرما رہے اب فرماتے ہیں کہ اے مالداروں اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کرو ہیں. اور غریبوں کی ہمدردی کرو. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک سنائی سبحان اللہ. کہ تمام لوگ اللہ کے عیال ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر ان لوگوں کی کسی بھی طرح مدد کی جائے, ان کے پریشانیوں کو دور کیا جائے, ان کی رنج و غم کو دور کیا جائے, اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے, یہ حدیث کہ پاک ہے. تمام لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں. عیال ہیں. اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. سبحان اللہ. کیا بات. یہ واقعی مقصد بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو وہ اپنے دوسرے مسلمانوں کو دیکھیں جو غربت میں گھرے ہوئے ہیں, جن کا جو ہے نا گزارا مشکل ہوتا ہے, اور ان کی مدد کرے اور اپنے مال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ بڑا وسیع جملہ ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں کسی کو نیکی کی طرف بلانا یہ بھی شامل ہے, کسی کو گناہ سے روکنا یہ بھی شامل ہے, کسی کی مدد کر دینا یہ بھی شامل ہے, کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ بھی شامل ہے, اور شفقت کرنا, ان پر مال خرچ کرنا. غرض شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کام فائدے کے وہ کرے گا وہ سارے کے سارے ایکٹس جو ہیں وہ اس فرمان عالی شان کے اندر شامل ہیں. سبحان اللہ. تو یہ یہاں پر دیکھیں آپ نے بیان کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جس طرح مالداروں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مالداروں اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو. اور پھر اس پر حدیث پاک بھی سنائی گئی. اور دیکھیں مالدار جو ہیں وہ مال کے ذریعے بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور دلجوئی کر کے بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اس طرح بہت سارے طریقے ہوتے ہیں غریبوں کی, فقیروں کی, محتاجوں کی, حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کر کے ان سے ہمدردی کر کے ان کی دلجوئی کر کے اللہ کو راضی کرنے کا سلسلہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ غریبوں سے کس طرح دلجوئی کیا کرتے تھے. وہ اگر کوئی پریشان حال ہوتا غوث پاک کے پاس آ جاتا یا غوث پاک کے علم میں کوئی ایسا بندہ آتا تو آپ کس طرح اس کی دلجوئی کا سامان کیا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل کا کیا کہنا کہ وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. انگریزی میں ایک محاورہ ہے courtesy costs nothing but buys everything. یعنی ہمدردی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اللہ. لیکن یہ ایسا وصف ہے کہ جو ہر چیز کو خرید لیتا ہے. واہ بہت خوب. یعنی بندہ کی اگر ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر ہے کہ مسلمانوں سے ہمدردی کروں, مسلمانوں کی مدد کروں, تو وہ جذبہ اتنا اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہر چیز کو یعنی ہر شخص کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر ایک پریشان حال شخص پر پڑی.
تو آپ نے اس کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور مجھے دریا دجلہ کے پار جانا ہے اور میرے پاس پیسے ہیں نہیں، اور میں کسی بھی ملا کو کہتا ہوں تو وہ پہلے پیسے مانگتے ہیں، اس لیے میں بڑا پریشان ہوں، مجھے جانا بھی ضروری ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو کسی کو پریشان دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی یہ سن ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک تھیلی پیش کی، یعنی نذرانہ پیش کیا، اور اس کے اندر 30 دینار یعنی سونے کے سکے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً ہی وہ تھیلی اس غریب کے حوالے کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اس ملاح کو دے دو، اور اس ملاح سے کہنا کہ اب آئندہ کبھی بھی کسی غریب کو پیسوں کی وجہ سے جو ہے نا کشتی میں نہ بٹھانے کا نہ کہے، بلکہ اس کو وہ پار کرا دیا۔ ایسا غریبوں کا خیال تھا، اور کیسی آپ دیکھیں مال کی محبت نہیں ہے۔ 30 سونے کے سکے اگر کسی کے پاس ہوں اور وہ ایسے ہی دے دیے جائیں صرف اس وجہ سے کہ کسی غریب کو، کسی پریشان حال کو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ دریا کے پار نہ جا سکے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو آج بھی آپ جیسے سواریاں ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، رکشے چلتے ہیں اور ٹرینیں چلتی ہیں، تو اب سواریوں کے یہ ذرائع ہیں، تو اب ایسے افراد ہمیں ملتے ہیں، ہمارے خاندان میں بھی ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کرایہ نہیں ہوتا۔ اچھا آپ سفر کرتے ہیں، بائک پر آپ مثال کے طور پر سفر کرتے ہیں تو کسی کے پاس پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کسی کو پیٹرول لے کر دے دیتے ہیں، یا پیٹرول پمپ پر آپ جاتے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، تو وہاں اگر کوئی کسی پریشان حال کو دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ محبتاً دلجوئی کی نیت سے اگر کسی کو 500 کا 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوا دیتے ہیں، کتنی وہ دعائیں دے گا۔ اس طرح اور بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے دوران آپ کسی اور کو ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں، یا آپ خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے آفس میں ایسے افراد ہیں جو بیچارے کھانا لے کر نہیں آتے، جن کی سیلری بہت کم ہوتی ہے، آپ دلجوئی کی نیت سے خاص اسپیشل ان کے لیے کچھ زیادہ گھر سے 2 روٹیوں کی بجائے 3 روٹیاں لے آتے ہیں، سالن کچھ زیادہ لے آتے ہیں، یقین جانیے بڑی دل سے دعائیں نکلیں گی۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اللہ والوں کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا اور انداز ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے رفیق بھائی نے بڑا خوبصورت ایک جو سینٹنس جو سنایا، محاورہ ایک سنایا تھا کہ ہمدردی ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جو بندے کو یوں سمجھیے کہ بے داموں خرید لیتی ہے۔ آپ جس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع بڑا خوبصورت چل رہا ہے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ مبلغین کی نصیحتیں بھی آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل پہ بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے بہت پیارے سلسلے ہوتے ہیں، اور مدنی چینل مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو سلامت رکھے اور مزید دین و دنیا میں ترقیاں دے، اور اسلامی بھائیوں کے لیے، لوگوں کے لیے اصلاح کا مزید سامان ہو۔ اختر بھائی ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ اختر بھائی سے عرض کروں گا، اختر بھائی آپ گلزار حبیب میں ماشاءاللہ بیانات فرماتے تھے، امیر اہل سنت کے تشریف لانے سے پہلے اجتماع میں آپ کا بھی بیان ہوتا تھا بعض اوقات، تو اس میں آپ سچی بات سکھاتے، یہ ہے سیدھی راہ چلاتے، یہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ شفقت فرما دیں یا اشعار آج سنا دیں تو اللہ پاک آپ کو بہت برکت دے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا اور پرانی یادوں کو آپ نے تازہ کیا۔ مزید کال دیجیے۔ نعت سننی تھی ان پشتوں میں، سر ویسے ہم سن لیتے ہیں کوئی ایک آدھ شعر پشتوں کا بھی۔ اچھا جی، اور بھی میسج بھی کچھ آئے ہیں عبد الرحیم بھائی آپ کے لیے بھی ہیں۔ میرا نام مجیب الرحمان، میں ٹیکس سیلا سے بات کر رہا ہوں۔ ان کا یہ ہے کہ یا غوث پاک آج کرم کرو، آج کام کمادا ویلائے۔ اب یہ پنجابی کو کلام ہے۔ اچھا، اس طرح بنت مظہر اتاریہ، ان کا میسج ہے یہ خوشاب سے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ اسی طرح بنت احمد اتاریہ، ان کی فرمائش یہ ہے کہ کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ بنت امیر حیدر اتاریہ، ان کا یہ ہے کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ ایک یہ میسج آیا ہے، مجھے یہ کلام لازمی سنا دیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ اچھا جی، اس کے بعد رمیز احمد اتاری بھائی ہیں،
شہر خانپور سے، یہ کہتے ہیں میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ پہلے اختر بھائی سے ایک دو ہم شعر سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اختر بھائی۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، دلجوئی کی آپ نے، اپنے پرانی یادیں تازہ کی، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ وہ جو اشعار پڑھتے تھے نا، وہ امیر سنت سے سیکھا تھا کہ بس وہ آخری میں لا کر ایک ٹیمپو بنتا تھا، اب اس طرح تو ماحول نہیں بن سکتا، نہ وہ پوزیشن رہی۔ نہیں جی، آپ اسی طرز پر اسی پر آپ کو ایک دو شعر سنائیں۔ بالکل آپ جو ہے نا وہ مطلب بیان کے اختتام پر آ کے نا، تو وہ بنا کے اور پورا ایک جوش کے ساتھ ہمیں سنے۔ ماشاءاللہ۔ وہ آپ کی دلجوئی کی نیت کرتے ایک دو شعر پڑھ لیتا ہوں کہ پورے سارے معاملات لا کے پھر آخر میں عرض کرتا تھا کہ اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، اللہ اور رسول تمہیں بار بار شریک طرف بلا رہے ہو، یہی سیدی اعلیٰ حضرت بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور پھر میں عرض کرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت ہماری اس بدعمالیوں کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہوں گے، اور آج بھی شاید اعلیٰ حضرت کی روح مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے عرض کرتی ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھو تو صحیح کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اللہ میں اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ وہ پشتو نعت کے بھی ایک دو شعر۔ پشتو نعت کا آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ حضرت پشتو جانتے ہیں، اب میں ہوئی پٹھان تو یہ جاننے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن انگلش جانتے ہیں اور میں ہوئی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، بعض آج کل دیکھا جائے نا، میمن ہے بچہ میمن ہوگا لیکن میمن نہیں جانتا، ہاں۔ کوئی اردو سپیکنگ ہے لیکن اب وہ رہتا ہی مثال کے طور پر کسی اور جگہ ہے، گھر میں بولی نہیں جاتی جو زبان۔ اختر بھائی آپ کو چاہیے تو ہوگا نا، آپ کے پٹھانوں میں بھی کئی ایسے ہوں گے بچے ہوں گے جیسے وہ گھر میں نہیں اگر پشتو بولی جاتی تو ظاہر بات ہے مشکل ہوتی ہوگی۔ زبانیں جتنی اچھی آ رہی ہوں گی نا، تو یہ نیت ہے کہ مطلب بچوں کو سکھایا جائے، اور جتنی اچھی زبانیں، زیادہ زبانیں جانتا ہوگا تو زیادہ نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا نا مختلف زبانوں کے اندر۔ یہ بھی چلے ایک نصیحت کا معاملہ ہے، اور حضرت نے بڑی پیاری بات کہی کہ میرے بچے بھی سارے پشتو نہیں بولتے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، میرے خیال میں آپ سب مجھ سے متفق ہوں گے، جب میں گھر میں یہ کہتا ہوں نا کہ کل سے گھر میں جو ہے نا پشتو چلے گی، اردو نہیں بولی جائے گی، یہ جملہ بھی میں اردو میں بولتا ہوں، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیسے سیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ چلے بہرحال، اور پھر دوسرا یہ کہ نعت خوان میں نہیں ہوں، ہے نا، تو اس پہ میں معذرت کرتا ہوں، بلکہ بس آپ کی دلجوئی کے لیے وہ شعر سنا دیتا ہوں کہ استاد در ملنگ یہ ماں ملنگ میں دربار کا، ہوگا پیغمبرا را خادم میں دربار کا۔ اس کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ کہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کے در کا فقیر ہوں، لیکن ایسا کچھ کرم فرمائیں جیسے بلال حبشی در کے نہیں تھے، وہ آپ کے فقیر، اللہ، آپ کے غلام تھے، قدموں تک آ کے وہ نالین شریف پہنانا اور اٹھانا، ایسا کرم ہو جائے تو مدینہ میں۔ عبد الرحیم بھائی کچھ فرمائشیں اگر آپ بھی پوری کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں
بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں۔ اللہ والوں کی نصیحتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں، انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ اس دور میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ، دعوت اسلامی کے بانی قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت بھری باتیں، آپ کی نصیحتیں لوگوں کے دلوں پر کیسے اثر کرتی ہیں اور لوگ آپ کی نصیحتوں کو سن کر کیسے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ اگر دیکھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا ہرا بھرا گلشن آپ کے سامنے ہے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کام ہمارے سامنے ہیں۔ امیر اہل سنت نے آج سے کافی سال پہلے، یوں کہا جائے کم و بیش 92 میں آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی بیان کے دوران۔ وہ کیا نصیحتیں تھیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بوڑھے اب بھی تو نہیں سنبھلتا، بچپن میں تو نے خوب کھل کر کھیلا، جوانی کی خوب مستیاں تو نے پائیں، اب بھی تجھے نماز کی توفیق نہیں، نادان اب بھی تو داڑھی منڈاتا ہے۔ خیر مرتا تو جلدی نوجوان ہے، لیکن جو جوانی سے بچ کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا اب بھی نہیں سنبھلتا، تو اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بھی تو تاش کی گڈی لے کر بیٹھتا ہے، اب بھی تو شطرنج کھیلتا ہے، اب بھی تو ٹی وی پر ڈرامے دیکھتا ہے، اب بھی تو ناچ دیکھتا ہے، اب بھی تجھے احساس نہیں کہ اب تو تیرے پاؤں قبر میں لٹک گئے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ سمجھا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں تاب کے ہوش میں اپنے آپ ہی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بھائیو، کیا اب بھی نہیں سمجھو گے؟ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر جاگنے کے بعد کچھ ہو نہیں سکے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، لوٹ کر آ جاؤ، یاد رکھو اگر معصیت کے سبب ایمان برباد ہو گیا کیا کرو گے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے محبوب ناراض ہو گئے، اگر ایمان تباہ ہو برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ اللہ۔ امیر اہل سنت کی جوانی کا بھی ایک دور تھا۔ سچی بات ہے، جس طرح امیر اہل سنت خوف خدا پر بات کرتے، جس طرح قبر کی اندھیری رات پر بات کرتے، جس طرح فکر آخرت پر بات کرتے تھے، اگر آج بھی ان آڈیو کیسٹ کو سنا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اب یقین جانیے ایک تعداد آپ کو ملے گی دعوت اسلامی میں کہ جو امیر اہل سنت کے انہی بیانات کو سن کر دینی ماحول میں آئے، جن کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ الحمدللہ آج بھی امیر اہل سنت کے بیانات جو تحریری صورت میں ہیں، امیر اہل سنت کی کتابوں میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے کہ انسان جب اسے پڑھتا ہے تو انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، فکر آخرت کا جذبہ ملتا ہے۔ امیر اہل سنت کی نصیحتیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بڑی خوبصورت ایک کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں۔ امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں، ان نصیحتوں کو آپ پڑھیں۔ اس میں یوں سمجھیے کہ زندگی کے بہت سارے پہلوؤں پر امیر اہل سنت نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید سیکھنے کا موقع ملے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ رفیق بھائی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس میں یقیناً انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت کچھ ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان بہت اچھی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی راشد بھائی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح نصیحت فرمائی کہ کس طرح دین میں جو ہے نا اللہ کا قرب کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کو نقصان پہنچانے والی 4 باتوں کا ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 شوال المکرم سن 545 ہجری میں یہ بیان فرمایا اپنے مدرسے کے طلباء کرام کے درمیان کہ نمبر 1، تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے،
اچھا، یہ بھی ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جو ہمیں علم ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. عمل کیا جائے تو علم میں اضافہ ہوگا، بالکل برکتیں ملیں گی. بالکل علم پر عمل نہ کرنا یہ دین کو نقصان پہنچا. تو یہ نقصان پہنچتا ہے. جیسے جھوٹ، ہر ایک کو پتا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا، تو یہ ایک نقصان پہنچتا ہے. اچھا، پھر جو نہیں جانتے وہ کرتے ہو، مثلا جہالت کی سبب گناہوں کو نیکی سمجھ رہے ہو اور نیکی کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہو. یعنی جہالت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں. جب آپ کو جس کا نہیں پتا تو بھائی نہیں کرو نا. بالکل. جس کا نہیں پتا تو وہ نہ کرو. علم حاصل کر لو، علم حاصل کر کے اس پر عمل کیا جائے. اچھا، جو تم نہیں جانتے، تیسری نصیحت ہے، اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا بے علم رہ جاتے ہو. کہ یہ بھی ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرے. اگر نہیں جانتے تو جانیں. وہ قرآن پاک میں ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو، پوچھو اگر تم نہیں جانتے. کن سے؟ علم والوں سے. اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو. تو اگر بندے کو علم نہیں ہے تو علم والوں کے قریب رہ کر ان کی کتابیں پڑھ کے مدنی مذاکرہ دیکھ کر علم دین حاصل کیا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے. ماشاءاللہ فی زمانہ دعوت اسلامی نے تو اس کام کو بہت آسان کر دیا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو مدرسہ بالغان جو لگتے ہیں تقریباً ہر مسجد میں دعوت اسلامی کا جہاں کام ہوتا ہے الحمدللہ وہاں رکھتے ہیں. اور میں ایسے مدرسے میں جانتا ہوں کہ جہاں 80 سالہ نانا بھی پڑھتے تھے اور ان کا 16 سالہ نواسا بھی پڑھتا تھا. یعنی کہ وہ دونوں ایک ہی مدرسے میں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ علم دین حاصل دعوت اسلامی ہے. یہ دعوت اسلامی اگر نہیں جانتے تو اسے جانو، علم حاصل کرو. اس سے دین کو نقصان پہنچانے سے تم بچ جاؤ گے. اچھا، چوتھی نصیحت ہے، لوگوں کے لیے علم دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو. تو یہ بڑا خطرناک ہے کہ یہ تو ہم بہت سارے یعنی کہ واقعی یعنی کہ فزیکلی اپیرنٹلی دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ بعض اوقات بچہ جو ہے وہ دین کے ماحول کی طرف رغبت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، وہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی بلکہ دل چکنی ہوتی ہے اور وہاں جانے سے روکا جاتا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی بھی ہم نے سنے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا وہ آخر کار وہ لڑکا جو ہے نا پھر وہ غلط ماحول میں چلا جاتا ہے. ایسے بالکل ایسے. تو یہ واقعی دین کا بہت بڑا نقصان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. دین کو نقصان پہنچانے والی 4 باتیں فرمایا. تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، جو نہیں جانتے وہ کرتے ہو، جو تم نہیں جانتے اسے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو، لہٰذا بے علم رہ جاتے ہو. چوتھی نصیحت، لوگوں کے لیے علم دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو. اچھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان 4 نصیحتوں کے بعد مزید بھی کچھ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں، لوگو تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا حال یہ ہے کہ علم کی ذکر و فکر کی محفل میں کبھی کبھی جاتے ہو، استقامت کے ساتھ نہیں جاتے. جب بیان کرنے والے کا بیان سنتے ہو تو اس سے نصیحت نہیں پکڑتے بلکہ اس میں غلطیاں نکالتے ہو، اس پر ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو. اس بات سے توبہ کرو. اللہ پاک کے دشمنوں جیسے مت بنو. جو سنتے ہو اس سے نصیحت حاصل کرو. تم پر لازم ہے کہ نیکی کرو اور اخلاص کے ساتھ کرو. اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ تقریباً خرابیاں ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے عمل پر غور کریں، ہم اسی کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. اس کو بولنا ٹھیک نہیں آتا، اس کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، یہ اس کے تلفظ اچھے نہیں. اللہ کے بندے اپنی آخرت کی طرف فکر کریں. آپ نے اپنی بھلائی کے لیے اپنا عمل کرنا ہے، دوسروں کی ٹو میں لگنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی منقبت کو شامل کرتے ہیں. آج عبد الرحیم بھائی سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی منقبت کو سنیں گے اور اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی
میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم، جو قسمت کو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت کو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم، تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم، پیدا تم پہ ہو جائے نوری مزدر، پیدا تم پہ ہو جائے نوری مزدر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اختر بھائی، سب سے پہلے درجہ ہے فرائض کا، اس کے بعد پھر واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر نوافل ہیں۔ یہ ایک جو ترتیب ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک بیان کی ہے عبادت کرنے کے حوالے سے، اعمال کرنے کے حوالے سے، اگر اسی پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بہت زیادہ برکتیں ملیں گی، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اس معاملے میں کیا نصیحت ہے؟ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں جو نصیحت فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ پہلے فرائض اور واجبات پر توجہ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد بے شک وہ سنتوں پر، نوافل پر توجہ دیں۔ ٹھیک، اور آپ نے ایک مثال سے سمجھائے، اور آپ یقین کریں، یعنی وہ ایک دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرائض اور واجبات چھوڑ کر صرف نوافل کی طرف آتا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے فرائض اور واجبات میں، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کو بادشاہ نے اپنی خدمت پر معمور کیا کہ تو میرے ساتھ رہے گا، میری خدمت کرے گا، اور وہ بادشاہ کو چھوڑ کر اس کے غلام کی خدمت کرنے میں لگ جائے۔ تو بولا کہ اصل معاملہ ہے یہاں کا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ پوری کی پوری توجہ سب سے پہلے فرائض اور واجبات کی طرف ادا کی جائے، لیکن جاننا بھی تو چاہیے نا ہم پر فرائض کون کون سے ہیں، کون سی چیزیں ہم پر فرض ہیں، کون سی چیزیں ہم پر واجب ہیں، کن باتوں پر عمل کرنا، کن چیزوں کو اختیار کرنا وہ سنت ہے، وہ مستحبات کے قبیل سے ہیں۔ تو اس طرح کی معلومات ہوگی تو یقیناً عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غوث پاک کی نصیحتوں سے ہم سب کو
فیض یاب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی.